السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یورپ اور امریکہ میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ پروان چڑھتی ہے اور باپ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ 18 سال کی عمر کو پہنچتی ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے اور کرائے کی رقم آدھی دے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی ماں کا گھر چھوڑ دے اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے لگے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے کا بھی کوئی مفت انتظام نہیں ہوتا، بلکہ اسے اس کے ساتھ رہنے کے بدلے میں اپنا پورا جسم اسے دینا ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک بوائے فرینڈ سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی شادی ہو جائے، اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اور اس کے بچے بھی اس کے قریب نہیں ہوتے۔ پھر اس کی آخری منزل یا تو اولڈ ہاؤس ہوتا ہے یا تنہائی کا کوئی گوشہ۔ اب آئیے مسلمان لڑکی کی زندگی کی طرف۔ ایک مسلمان لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کے والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، چچا ماموں سب خوش ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی محبت اور شفقت میں پرورش پاتی ہے۔ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچتی ہے تو نوجوان اس کا ہاتھ مانگنے آتے ہیں، اور اس کا والد اچھی طرح تحقیق کرتا ہے اور ایسا شوہر تلاش کرتا ہے کہ جو اس کی حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے۔ پھر وہ اولاد پیدا کرتی ہے اور یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو اس کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے اس کے بچے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ہمیں ایک مفکر ملتا ہے جو کہتا ہے کہ اسلام میں عورت پر پابندیاں ہیں، عورت کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اے جاہلوں، کیا تمہارے نزدیک آزادی کا مطلب یہ ہے کہ عورت مردوں کا کھلونا بن جائے یا وہ معاشرے کو بگاڑنے کا ذریعہ بنے، بجائے اس کے کہ وہ اسے ترقی دے؟ اسلام نے عورتوں کو مکمل حقوق دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کی عفت کو محفوظ بنایا ہے، اسے قیمتی موتی کی مانند بنایا ہے جس تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو اس کا اہل ہے۔ اس کی عزت اس کے پردے میں ہے، اس کی عفت اس کے ستر پوشی میں ہے، اور اسے نیک، دیندار اور بااخلاق نسل کی پرورش کا ذریعہ بنایا ہے جو قوموں کے عروج کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کی اور تمام مسلمان عورتوں کی حفاظت فرمائے، ہماری اور تمام مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔